من الماء والتين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلماء أهل ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأشراف وعلى آلك وصحابك يا جامع الأوصاف. اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عظمیٰ بخشی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اسی وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے اسی کے گھر میں جلوہ گر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ خالق ارض و سماوات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. بڑی میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے اور سعادت مندی کی بات ہے کہ میرے برادر اکبر صاحبزادہ پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب، آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، اور ویسے تو اتنی محبت بھری گفتگو سننے کے بعد گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی مٹھاس بھری محبت بھری گفتگو آپ نے فرمائی ہے، لیکن یہ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ انہوں نے یہ محبت فرمائی کہ میں بھی چند منٹ جو ہے وہ اس پاک ہستی کا ذکر آپ کے سامنے کر سکوں. دوران خطبہ میں نے قرآن مجید برہان رشید میں سے 11واں پارہ سورہ یونس کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بولے کتنی آیات ہے؟ بولے کتنی آیات ہے؟ 3 آیات. سورہ یونس 11واں پارہ 3 آیات. آیات کون سی ہیں؟ 62، 63 اور 64 نمبر آیات. 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں ان کی مزید وضاحت نہیں کروں گا، نہ اتنا ٹائم ہے. مختصر اور عام فہم میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ خبردار جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرے جو محبوب ہیں، ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ آمنو ایمان والے ہیں، اور ساتھ ارشاد فرمایا وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. تیسری آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم انہیں خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کتنی آیات میں نے پڑھی ہیں؟ ابھی 3 مکمل نہیں ہوئی. میں نے تیسری آیت آدھی پڑھی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور رب کا قرآن بدلنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان بدلنے والا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرت محترم رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
खबरदार मेरे जो गर्दीदा बंदे, मेरे जो महबूब तरीन बंदे हैं, उनको ना तो कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। दूसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो लोग कौन से लोग होंगे? वो लोग ईमान वाले होंगे। बोले बोले कौन से लोग होंगे? फरमाया अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले होंगे, वो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। रब्बुल आलमीन ने बात को खोल के रख दिया। रब जानता था ईमान के दावे करने वाले बड़े होंगे, ईमान के ठेकेदार बड़े होंगे, अपने आप को ईमान वाला समझते होंगे, दूसरों को ईमान से निकाल देंगे। रब्बुल आलमीन ने बता दिया ईमान के ठेके करने वाले, ईमान के दावे करने वाले, उनको बता दूं सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा। रब्बुल आलमीन ने बताया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, सिर्फ ईमान वाले नहीं होंगे बल्कि मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। कोई हैरागर नथु खैरा इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि वो मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम उन्हें खुशखबरियां अता फरमाते हैं, दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां अता फरमाते हैं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। रब का कुरान बदलने वाला नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान बदलने वाला। गोया मैं इस तरह समझना आई तो यूं कह देता हूं, पहली आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदों की शान बयान की है, दूसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदों की पहचान बयान की है, तीसरी आयत में रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदों का इंजाम बयान किया है, अपने महबूब बंदों का इंजाम बयान किया है। फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। रब का कुरान बदलने वाला नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान बदलने वाला नहीं है। इस तरह समझना है तो मैं यूं कह देता हूं कि बदलेगा ज़माना लाख मगर, पढ़ो बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान ना बदला जाएगा। पढ़ो दिन कोई डर नहीं, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर जाएगा। बदले हैं निज़ाम कायनात, बदले हैं निज़ाम कायनात, फरमान ना बदला जाएगा। बदले हैं निज़ाम कायनात, फरमान ना बदला जाएगा। मेरा और आपका इस बात पे ईमान है कि दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो सकता है, ना रब का कुरान बदल सकता है, ना मीठे मोहम्मद का फरमान बदल सकता है। ना रब का कुरान बदल सकता है, ना रसूलुल्लाह का, बोले ना रब का कुरान बदल सकता है, ना रसूलुल्लाह का। फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात आपके सामने रखता हूँ। फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब कहा था। आपने कहा था हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। मुझे असल में पंजाबी कोई नहीं आती, इसलिए उर्दू में ही सुननी पड़े। हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त, दुश्मने ईशा सजाए लानत अस्त। थोड़ा सा बात को खोलता हूँ तर्जमा ताकि आपको समझ आ जाए। हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त, जो अल्लाह वालों की मोहब्बत होती है वो जन्नत की चाबी हुआ करती है।
آج ایک اللہ والے کی درگاہ پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ایسی پاکیزہ درگاہ پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ محبت کر کے ان کی محبت کا جو پتہ ہے اپنے گلوں میں ڈال کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے راہی بن چکے ہیں، ہم جنت کے مسافر ہیں، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہماری اور کوئی منزل نہیں ہے، ہماری منزل وہی ہے جو حسنین کریمین کی منزل ہے۔ ہم اسی راہ کے مسافر ہیں، ہم اسی راستے کے مسافر ہیں، ہم تو راہگیر ہیں، ہمارے اوپر سائیوں نے کرم کیا ہے، ہمیں وہ خود پکڑ کے یہاں سے اسی راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا حب درویشاں کلید جنت است، اللہ والوں کی جو محبت ہے وہ جنت کی کنجی ہوتی ہے، چابی ہوا کرتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا دشمن ایشاں سزائے لعنت است، اور جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے وہ لعنت کا، بولے 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 دشمن ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا، جو دشمن ہوتا ہے وہ لعنت کا، بولے بولے دشمن جو ہوتا ہے وہ اللہ والوں کا وہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا میں اور آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ والوں کی محبت میں ہی اپنے شب و روز بسر کریں۔ یہاں پہ چس لینے کے لیے، جائزے لینے کے لیے، دیکھنے کے لیے، شاہ جی کی کر دینے میں دیکھاں تو صحیح، میں دن دو گزار کے آنا، پیر تے تواڈے وہ نے میرے تے وکھرے نے، میں جانا وا چلو چیک کر کے آنا وا، چیک کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آئے ہو تو محبت نہ بیٹھنا ہے، جڑا دن گزارنا ہے، رات گزارنی ہے، محبت نہ گزار کے جانی ہے، اور اپنے دل دا جڑا پیالہ ہے انہوں سیدھیاں رکھ کے جانا ہے۔ میرے سیدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ساری رات بھی بارش ہوتی رہے نا، اگر دل کا پیالہ جو ہے نا وہ الٹا پڑا ہوگا تو اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ اگر تمہارے دل کا پیالہ جو ہے وہ سیدھا ہو گیا تو پھر بارش کا قطرہ اگر پڑ گیا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لہذا یہاں پہ بیٹھنا ہے، جو دن گزارنا ہے، رات گزارنی ہے، اپنے دل کے پیالے کو، بولے بولے اپنے دل کے پیالے کو، جس کی ابھی بھی نیت نہیں صاف ہوئی وہ دل کے پیالے کے بارے میں زور سے بولے، دل کے پیالے کو۔ ہاں اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ واقعی پیر صاحب کی گفتگو سننے والے ہیں، اور آپ کو گفتگو سننے کا پتہ بھی ہے کہ کس طرح گفتگو سنی جاتی ہے۔ شاید جو ٹائم ہو گیا اس سے مزید گفتگو نہیں کرنی چاہیے، میری پہلی حاضری تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں خالق ارض و سماوات مجھے بھی صحیح معنوں میں یہاں پہ اپنی محبتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی صحیح معنوں میں اس درگاہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دعا کے بعد فل طور پہ نماز جمعہ صبح چار کوشش بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مولا کریم ساڑھے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمان۔ جب کلام پاک پڑھی گئی اور اس پہلے نشست کے اندر نعت خوانی، حمد و ثنا، ناز و بیان اور سب احباب نے جنہیں مل کے درود پاک اور نذرانہ عقیدت و محبت پیش کی ہے، ہمارے کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمان۔ اجر عظیم، برکتہ، رحمتہ، فضل اور کرم مالک کریم حضور نبی پاک سرکار دو علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی ایسی آئے ہیں ساڑھے سب کے جتنی نیک دعاواں نے سب اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ سب دیا پریشانیاں جتنی بھی ہیں مالک اس سے نجات عطا فرمائے۔ مالک کریم اسی سارے مگر آئے ہیں مانگتا میرے محبوب دے دربارے دے حضرت پیر سید منظور حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی باتاں کیتیاں جڑے سجدے کیتے اللہ تینوں وہ جگہ سجدہ تینوں پسند ہے، یا اللہ وہ سجدے کا واسطہ تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں، ساڑھے سب دے سجدے کے اندر نظر عطا فرما۔ مالک کریم سانو حقیقت اور سرکار دی گزری ہوئی زندگی نو اپنی زندگی نو روشن کرنے واسطے اس نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب تھی چلی پوری دنیا کے اندر بالخصوص نصیبی ٹی وی دے جتنے بھی ویورز باہر دے جتنے بھی ویو نے اس دعا دے اندر جتھے جتھے بھی شامل نے
مالک کریم ساڑے سب دیاں دعاواں التجاواں تمنا خواہشاں نیک ارادے سب اپنی بارگاہ اندر قبول تے منظور فرما۔ جتنے احباب جی وقار آ رہے ہیں اور جتنے احباب شامل ہو رہے ہیں اور شام کی نشست کے اندر جتنے احباب حاضر ہو سن اور نال جتنے بھی پروگرام اور اندر بیٹھیاں جتنے پروگرام کا انعقاد کیتا ذکر پاک کی مالک کریم جڑا جس طریقے سے حاضر ہویا سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اے اولادی دا روح بڑا زیادہ ہے مالک کا سب سے منگن کا طریقہ ہے ایسی تیری بارگاہ منتے رہنا ہے کرم کار فضل کار جتنے بھی اولاد سب اندر سے سارے اولاد عطا فرما۔ مالک کے بچیاں پریشان نے انہوں نے کوئی میڈیکلی طور پہ پریشانیاں کا سامنا ہے مالک کریم وہ بھی ساری پریشانیاں دور فرما۔ دی صحت پاک دا صدقہ اس امت دے تمام تراشکانوں صحت ایمانی اور صحت جسمانی نصیب فرما دے۔ مالک کریم اسی بہت گناہگار بڑے سیاکار بدکار تیری بارگاہ چادرائیاں مالک کریم گناہگاریاں نہ بے سیاکاریاں نہ بے ساڑھے سب کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے شاہ جی سرکار دے رتبے اور درجے دے اندر بلندیاں اور برکتاں اور رحمتاں اور آپ دے فیوز و برکات دے اندر تے دگنی دا چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ صاحبزادگان جتنے بھی اس ڈیوٹی دے شامل نے مالک کریم صاحب نو سرکار دی غلامی دے اندر عمر خضر نصیب فرمائیں اور ساڑھے سب دیا جتنیاں ڈیوٹیاں نے اپنی بارگاہ قبول فرمائیں۔ جیڑے احباب بعد دے ملکاں نے اندر بیٹھے نے دعا واسطے کیا ہے مالک انہاں سب دیاں بھی مشکلہ آسان فرما سب دیاں نوکریاں ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ ایس ویلے سے جنہیں بیٹھے ہیں سارے جو دعا کرانا چاہتے ہیں یا اللہ تو جاننا ہے انہاں سارے کہن تو پہلے یا اللہ ان کی دعا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ سفر والے دا سفر آسان فرمائی جڑے ایس وقت عقیدت مند خانہ کعبہ دے طواف دے اندر مصروف نے اور رو رہے کوئی دعا پہ کر دیں یا اللہ اس نے کڑی دا صدقہ سانو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اس نے ایس وقت گنبد خضرا تے نظر لا کے باہر حضور دے گھر دے بیڑے دے اندر بہ کے رو کے دعا پہ کر دینا یا اللہ کریم انہوں دی اس نے ایک نسبت دا صدقہ ساڑیاں بھی دعاوں قبول فرما کے سامنے کی حضور دے روزہ پاک دی حاضر نصیب فرما۔ امداد کن آج رجو خم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن جب شاد دستگی بس میں نیمہ میرا مرشد اچھے میں اچھے دے سنگ لائیے صدقے جائیے نہ اچھے کھوڑوں جنہ نیمہ نام نبھائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رحمت یا رب العالمین۔ دو اعلان نے بڑے ضروری وہ سماعت کرو اس کے بعد نماز دا وقت بالکل تیار ہے نماز ادا کریں گے۔ پہلا اعلان تھے کہ نصیبی بلڈ ڈونیشن کمیونٹی دا باقاعدہ کیمپ لگے